ولی صاحب اس زبردست اتفاق پر خوش بھی تھے اور پریشان بھی۔ پریشانی اس بات کی کہ آج تو بچ گئے، آئندہ پتہ نہیں کس طرح امتحان کا سامنا کرنا پڑے۔ شاہی ولی صاحب کا ایک ایک دن بڑی پریشانی اور ڈپریشن میں گزرنے لگا کہ کسی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے نئی فرمائش نہ آ جائے۔ اسی ڈپریشن میں ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ کو بھرے دربار میں تھپڑ مارتا ہوں، یا تو بادشاہ اس بدتمیزی پر مجھے فوراً قتل کرنے کا حکم دے گا اور یہ روز روز مرنے سے بہتر ہے، یا مجھے اپنے دربار سے نکال دے گا۔ ولی صاحب گئے اور جا کر بادشاہ کو بھرے دربار میں تھپڑ رسید کر دیا۔ بادشاہ کا تاج سر سے اتر کر دور جا پڑا۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے۔ حیرانی کے لمحات گزرے تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو پکڑو اور سر قلم کر دو۔ اتنے میں وزیر جو بادشاہ کا تاج اٹھانے کے لیے جھکا ہوا تھا کی چیختی ہوئی آواز آئی، بادشاہ سلامت، سانپ سانپ! بادشاہ وزیر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ تاج میں سانپ لپٹا ہوا ہے۔ غصے کی جگہ خوشی نے لے لی۔ بادشاہ سمجھا کہ ولی نے اصل میں مجھے تھپڑ نہیں مارا بلکہ تاج گرانے کے لیے ہاتھ چلایا تھا تاکہ تاج پہ بیٹھا ہوا سانپ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ولی صاحب کو انعام و اکرام سے نوازا، اور ولی صاحب اس اتفاق پر مزید پریشان کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مزید کچھ عرصہ گزرا، عید قریب آ گئی۔ بادشاہ نے سلطنت میں منادی کروا دی کہ عید کی نماز شاہی ولی صاحب پڑھائیں گے۔ ایک بڑے میدان میں انتظامات شروع ہو گئے۔ شرکاء کو گرمی سے بچانے کے لیے ایک عارضی چھت میدان پر دے دی گئی۔ عید کا دن آن پہنچا۔ ولی صاحب نے منصوبہ بنایا کہ نماز کے دوران جب تمام لوگ سجدے میں ہوں گے تو میں بھاگ جاؤں گا۔ نماز شروع ہو گئی۔ ولی صاحب سجدے میں گئے، پیچھے تمام لوگ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ولی صاحب نے نماز چھوڑی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگوں کو سجدے میں کافی دیر گزر گئی۔ پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں حضرت ولی صاحب انتقال تو نہیں کر گئے۔ پہلی صف میں سے کچھ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مصلی اور امامت خالی تھا اور ولی صاحب دور ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ لوگوں نے سوچا کہ لازمی اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ انہوں نے بھی ننگے پاؤں ولی صاحب کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ولی صاحب نے دیکھا کہ لوگ پیچھے بھاگے آ رہے ہیں۔ ولی صاحب نے بھی رفتار بڑھا دی۔ جیسے ہی لوگ عیدگاہ سے باہر نکلے تو عیدگاہ پر عارضی چھت جو ڈالی گئی تھی وہ دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین پر آ گری۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت صاحب کو پہلے سے ہی چھت گرنے کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ نماز توڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان کے پیچھے بھاگنے سے ہماری بھی جان بچ گئی۔ کچھ ہی دیر میں لوگ ولی صاحب تک پہنچ گئے اور ان کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ شاہی ولی صاحب نے سوچا کہ شاید میری قسمت میں شاہی ولی بن کر رہنا لکھا ہوا ہے، تو اس لیے انہوں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر اسے قبول کر لیا اور دوبارہ اس عہدے سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔